کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ حضرات گرامی، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی، ابدی، قدیم اور غیر محدود ہے، اور نبی السلام خاتم پیغمبراں صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی، عارضی، حادث اور محدود ہے۔ اتنا واضح فرق ہوتے ہوئے بھی تعجب کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ مختلف بھی بنا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں، حالانکہ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہو۔ چنانچہ ابو جہل کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو کر کہنا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضرات گرامی، اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اس وقت کے کافروں کا بھی یہی عقیدہ تھا، جو نبی ہوگا لازماً غیب جانی ہوگا۔ ذرا بلند آواز میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت میں بے شمار آیات قرآنیہ اور احادیث کریمہ موجود ہیں، مگر میں آپ کے سامنے اس وقت اہل رسالت کی وہ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی سے متعلق ہیں، تاکہ اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ زمانہ رسالت کے کافر و مشرک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی کے جذبے دیکھ کر ایمان لے آئے، مگر افسوس صد افسوس، آج ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، تاریخ کا وہ بات نگاہوں کے سامنے لائے کہ جنگ بدر میں جو کافر گرفتار ہوئے، ان سب کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانسار صحابہ سے مشورہ فرمایا، اے لوگوں، ان گرفتار شدگان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری یہ رائے ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، مگر بعد نے کہا، یا رسول اللہ، ہماری یہ رائے ہے کہ جو جس کا رشتہ دار ہوگا وہی اس کا قتل کرے گا، مگر رحمت اللہ عالمین نے فرمایا، اے لوگوں، میری تجویز یہ ہے کہ لہذا فدیہ دے کر رہا کر دیا جائے، لہذا کافر فدیہ دے کر رہا ہوتے رہے۔ انہی گرفتار شدگان میں رحمت اللہ عالمین کے چچا جناب عباس بھی تھے۔ حضرت عباس نے جنگ بدر میں روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام فضل کو اندر بلا کر کہا تھا کہ یہ اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ کہ رات کسی پر ظاہر نہ کرنا، اگر میں سلامت آ گیا تو بہت اچھا، ورنہ اتنی اشرفیاں فلاں کو دے دینا، اتنی اشرفیاں فلاں کو دے دینا۔ جب حضرت عباس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فدیہ کا مطالبہ فرمایا کہ آپ فدیہ دے کر رہائی حاصل کر دیں۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ دوں اور رہائی حاصل کر دوں؟ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ چچا جان، آپ کو وہ مال کہاں ہے کہ جب یہ بدر میں روانہ ہونے وقت آپ نے اپنی بیوی ام فضل کو اندر بلا کر دیا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھنا۔ یہ سن کر حضرت عباس پر ریشہ ہوا طاری، یہ سن کر حضرت عباس پر ریشہ ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ حضرت عباس نے کہا، قسم ہے مجھے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ رات کو میں اور میری بیوی کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ جو مکہ میں بیٹھ کر مدینے کے حالات کا علم رکھتا ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، دیکھا آپ نے کہ حضرت عباس
اب تک دولت ایمان سے محروم تھے، مگر جب انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھ لیا تو فوراً مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرات گرامی، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کوئی دولت ایمان کو کوئی علم غیب کو دیکھ کر دولت ایمان سے مالا مال ہوتا ہے، کوئی علم غیب کو دیکھ کر دولت ایمان سے مالا مال ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کر کے بھی دولت ایمان سے محروم ہے۔ حضرات گرامی، شرح قصیدہ بوتا میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے حبیب یمنی کی خبر بھیجی کہ مکہ میں محمد بن عبداللہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے جس کی اشاعت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، لہٰذا آپ خبر پاتے ہی بہت جلد مکہ پہنچ جائیں تاکہ لوگوں کو اسلام سے روک سکو۔ حبیب یمنی خبر پاتے ہی بہت جلد مکہ پہنچ جاتا ہے اور حبیب یمنی کو وہاں کا پورا ماجرا سناتا ہے۔ حبیب یمنی کہتا ہے فیصلہ تو دونوں فریق کی بات سن کر ہی کیا جا سکتا ہے، میں نے تیری تو سن لی، اب ذرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سن لو، وہ کیسے ہیں اور کہتے کیا ہیں۔ حبیب یمنی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خبر بھیجی کہ میں یمن سے آیا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لاتے ہی مجلس پر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرے آگے ڈبے نیچے، تیرے آگے یوں ہیں ڈبے نیچے اس حرف کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں ڈبے نیچے اس حرف کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آخر کچھ دیر بعد رحمت للعالمین نے خود فرمایا کہ آپ نے ہم کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ یہ سن کر حبیب یمنی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نبوت کے مدعی ہیں، اگر نبی ہے تو بتائیں آپ کا معجزہ کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو چاہے وہی میرا معجزہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیب یمنی نے کہا کہ جو میں چاہوں تو میں دو چیزیں چاہتا ہوں، ایک تو چاند اس وقت اپنی پوری روشنی پر ہے، آپ اسے دو ٹکڑے کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، پھر اشارہ فرمایا، چاند کے دونوں ٹکڑے مل کر یکساں ہو گئے۔ یہ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہیں، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہیں، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب یمنی بول دوسری بات کیا چاہتا ہے۔ تو حبیب یمنی نے کہا حضور آپ خود ہی فرما دیجئے میں دوسری بات کیا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سن، تیری ایک بیٹی ہے، تیری ایک بیٹی کو پا لڑکی ہے، اس کے ہاتھ یہ نہ کان نہ آنکھ یہ نہ پاؤں، وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو چاہتا ہے کہ اسے شفا ہو جائے، جا میں نے اسے شفا بخش دی ہے۔ یہ سن کر حبیب یمنی بے اختیار ہو جاتا ہے اور کانپتی ہوئی آواز میں چیختا ہے اے ابو جہل سن لے، اے مکہ کے در و دیوار سن لو اور گواہ ہو جاؤ، میں سجد دل سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کہہ کر حبیب یمنی خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا اور گھر پہنچا تو دروازے پر دستک دی، وہی پہ دست و پالک کی دروازہ کھولنے کے لیے آئی اور باپ کو دیکھ کر پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حبیب یمنی خیرت زدہ ہو کر بولا کہ بیٹی یہ کلمہ تجھے کہاں سے ملا اور تو کیسے اچھی ہوئی؟ بیٹی نے جواب دیا کہ بابا جان تو میں ایک رات سو رہی تھی مگر قسمت بیدار تھی، کوئی سیاہ زلفوں والا، کوئی چاند سے چہرے والا اور سیاہ زلفوں والا میرے خواب میں تشریف لایا اور فرمایا کہ بیٹی ہم تیرے باپ کو مکہ میں کلمہ پڑھا رہے ہیں، لہذا تم یہاں کلمہ پڑھ کر اسلام لہذا تم یہاں کلمہ پڑھو۔ جیسے ہی میں نے یہ کلمہ پڑھا صحت جسمانی روحانی دونوں نصیب ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔